وزیر اعظم عمران خان نے مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی زندگی پر فلم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان جو ان دنوں ظہیر الدین بابر کے آبائی وطن ازبکستان کے دورے پر ہیں، انہوں نے وہاں ازبک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم عظیم مغل بادشاہ کی زندگی پر فلم بنانے والے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بابر کی نسل نے ہندوستان پر 300 سال حکومت کی۔ اس دور میں ہندوستان اتنا دولت مند تھا کہ پوری دنیا کے جی ڈی پی میں 25% حصہ صرف ہندوستان کا ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کی نوجوان نسل کو علم ہونا چاہیے کہ بابر کے دور میں ہندوستان دنیا کی سپر پاور تھا، لہٰذا ہم بابر کی زندگی پر فلم بنائیں گے جس سے پاکستان اور ازبکستان کے عوام ایک دوسرے کے مزید قریب آ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مستقبل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال اور مرزا غالب پر فلمیں بنانے پر بھی غور کریں گے۔ واضح رہے اس سے قبل عمران خان کی ذاتی دلچسپی کے باعث ترکی کے کئی ڈرامے اردو ترجمہ کے ساتھ پاکستان میں پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں سے ارطغرل غازی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین بابر 14 فروری 1483 کو ازبکستان کے صوبہ فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ بابر کا شجرہ ددھیال کی جانب سے 5ویں پشت میں امیر تیمور، جبکہ ننیال کی جانب سے 14ویں پشت میں چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ ان کے والد فرغانہ کے گورنر تھے جن کا نام عمر شیخ مرزا تھا، جبکہ بابر کی والدہ کا نام قتلغ نگار خانم تھا۔ بابر کا نام ظہیر الدین محمد ان کے والد کے پیر و مرشد خواجہ احرار نے رکھا تھا۔ ان کو ان کی والدہ نے پیار سے بابر کا نام دیا، جس کا معنی ہے شیر۔ بابر نے اپنے علاقے کی اسلامی روایات کے مطابق 4 سال 4 دن کی عمر میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ تعلیم کے شعبے میں وہ ہمیشہ ایک ذہین طالب علم رہے، جبکہ علم حاصل کرنے کا سلسلہ بھی انہوں نے تقریباً ساری زندگی جاری رکھا۔ بابر کی پہلی شادی 16 سال کی عمر میں ان کی چچا زاد عائشہ سلطان بیگم سے ہوئی، جن سے ان کی ایک بیٹی فخر النساء بھی پیدا ہوئی۔ تاہم فرغانہ میں پہلی شکست کے بعد عائشہ سلطان بابر کو چھوڑ کر اپنے والد کے گھر واپس چلی گئی۔ بابر کی زندگی میں بہت سی بیویاں اور کنیزیں آئیں، تاہم تاریخ دان پھر بھی بابر کو دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں ایک شرمیلا بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ بابر کی اولادوں کی تعداد 20 کے قریب تھی۔ بیٹوں میں ہمایوں، کامران، شاہ رخ، عسکری کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ بابر نے 1496 میں سمرکند کو پہلی بار فتح کیا، تاہم جلد ہی وہ اس کا قبضہ کھو بیٹھا۔ اپنے ملک میں بار بار شکست کے بعد بابر ایک بار اتنا مایوس ہو گیا تھا کہ اس نے گمنامی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس کی ملاقات 111 سال کی ایک بزرگ خاتون سے ہوئی۔ اس خاتون نے امیر تیمور سمیت بابر کے بزرگوں کی بہادری کے قصے اسے سنائے، جس سے نوجوان بابر میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے 1504 میں کابل کو فتح کر لیا۔ کابل میں آمدن کم ہونے کی وجہ سے اس نے مال غنیمت کے حصول کے لیے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے۔ 1526 میں اس نے ابراہیم لودھی کو پانی پت میں شکست دے کر ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر نے ہندوستان پر صرف 4 سال حکومت کی، مگر اس کی بنائی ہوئی یہ عظیم الشان سلطنت اس کے بعد 300 سال تک قائم رہی۔ بابر کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ اس کا جنگوں کا عرصہ قیام کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ بابر کی فوج اس اعتبار سے منفرد تھی کہ اس میں فارسی، تاجک، افغان، عرب، برلاس، چغتائی، ترک، منگول یعنی مختلف نسلوں کے سپاہی ایک ہی جھنڈے تلے جمع تھے۔ بابر نے اپنے اقتدار میں جو سکے جاری کیے
ان میں پورا کلمہ طیبہ اور اس کا اپنا نام ظہیر الدین محمد لکھا ہوا تھا۔ بابر قدرتی مظاہر اور مناظر سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ وہ اپنے وطن فرغانہ کے پھولوں، ہواؤں، پہاڑوں اور دریاؤں کو ساری زندگی یاد کرتا رہا۔ اگرچہ بابر نے مرتے دم تک ہندوستان اور افغانستان پر حکومت کی، لیکن پھر بھی وہ اپنے وطن ازبکستان لوٹنے کا ارادہ اکثر ظاہر کرتا رہتا تھا۔ بابر ایک ماہر تیراک تھا۔ اس نے دریائے گنگا کو 2 بار تیر کر عبور کیا تھا۔ بابر کو باغبانی کا اس قدر شوق تھا کہ اس نے اپنے وطن سے پودے اور درخت منگوا کر ہندوستان میں لگوائے۔ بابر شروع ہی سے شراب نوشی کا عادی تھا، تاہم اس نے اپنے انتقال سے 2 سال پہلے نہ صرف خود شراب سے توبہ کر لی بلکہ اپنے وزیروں کو بھی یہی حکم دیا۔ بلکہ جس جگہ اس نے شراب نوشی سے توبہ کی اور جہاں اس نے شراب گرائی وہاں اس نے ایک یادگاری عمارت بھی تعمیر کروائی۔ بابر کا انتقال صرف 47 برس کی عمر میں 26 دسمبر 1530 میں آگرہ میں ہوا۔ بابر کو پہلے آگرہ میں دفن کیا گیا اور تقریباً 10-12 سال کے بعد اس کی باقیات کو باغ بابر کابل میں منتقل کر دیا گیا۔ بابر کو ازبکستان میں ایک ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ وہاں 2008 میں اس کے 525ویں یوم پیدائش پر خصوصی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا، جبکہ پاکستان نے بابر کے نام پر ایک کروز میزائل کا نام رکھا ہوا ہے۔ بابر کا خطاب تھا السلطان الاعظم والخاقان المکرم بادشاہ غازی۔ بابر فارسی اور چغتائی زبانیں نہ صرف جانتا تھا بلکہ اس نے ان زبانوں میں نثر اور شاعری بھی لکھی ہے۔ لوگ بابر کو صرف ایک فاتح اور جنگجو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بڑا فنکار اور ادیب بھی تھا۔ بابر کی آٹو بایوگرافی بابر نامہ کو ادبی شاہکار کی حیثیت حاصل ہے۔ ازبکستان میں بابر کی بعض نظموں کو لوک گیتوں کی حیثیت حاصل ہے۔ بابر صرف ادیب ہی نہیں، نقاد اور استاد بھی تھا۔ اس نے ایک بار اپنے بیٹے ہمایوں کی تحریر پڑھی تو اسے سمجھایا کہ تمہاری تحریر میں اصل موضوع تو گم ہی ہو گیا ہے، لہٰذا جو لکھنا ہے وہ واضح طور پر لکھو۔ بابر ایک پرجوش مقرر بھی تھا۔ ایک بار اس کی فوج کو شکست ہو رہی تھی تو اس نے جو تقریر کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میرے سپاہیوں، میرے سامنے خدا کی قسم اٹھاؤ کہ موت کو دیکھ کر منہ نہیں موڑو گے اور جب تک جان میں جان ہے لڑائی جاری رکھو گے۔ بابر کی اس تقریر نے فوج میں ایسا جوش و ولولہ پیدا کیا کہ سپاہیوں نے دشمن پر پلٹ کر وار کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بابر نے دوسرے مذہب والوں پر مظالم کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بابر نے اپنے بیٹے کو جو تحریری نصیحت کی اس میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے، مذہب کے نام پر سیاست مت کرنا، مذہبی تعصب کو اپنے دل میں جگہ مت دینا، لوگوں کے مذہبی جذبات اور رسوم کا خیال رکھتے ہوئے مکمل انصاف سے کام لینا۔ بابر کا مشہور ترین شعر ہے نوروزو نو بہارو میو دل برے خوش است، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارے نیست۔ یعنی نوروز ہے، نئی بہار ہے، شراب ہے، خوبصورت محبوب کا ساتھ ہے، بابر عیش کر رہا ہے کیونکہ دنیا میں دوبارہ نہیں آنا۔ اگرچہ بابر کی زندگی میں عملی طور پر ایسی کوئی عیش و عشرت نظر نہیں آتی، مگر شاعر ہونے کے ناطے اس نے ایسی رومانوی باتیں اپنے کلام میں جا بجا لکھی ہیں۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو ایسی صورت میں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور ہمارے چینل کی سبسکرپشن کو بھی کنسیڈر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔